ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. خواتین وزات آج کی تیز رفتار اور دباؤ سے بڑی زندگی میں انسان صرف کام کے بوجھ سے نہیں بلکہ منفی رویوں، ٹاکسک ماحول، مسلسل تنقید اور ذہنی دباؤ سے بھی متاثر ہو رہا ہے. کئی لوگ روزانہ ایسے ماحول کا سامنا کرتے ہیں جہاں منفی باتیں، مایوسی اور ذہنی تھکن ان کو توانائی اور سیلف کانفیڈنس کو آہستہ آہستہ ان کی ختم کر دیتی ہے. مگر اصل سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں خود کو ایموشنلی اسٹرانگ، مینٹلی پازیٹیو اور پروڈکٹیو کیسے رکھا جائے؟ کیا پازیٹیوٹی صرف ایک سوچ ہے یا پھر ایک ایسی سکل جسے روزمرہ زندگی میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ نیگیٹیوٹی کو کیسے ہینڈل کیا جائے، ٹاکسک ماحول کے اثرات سے خود کو کیسے بچایا جائے اور کس طرح انسان مشکل حالات کے باوجود اپنی زندگی میں سکون، کانفیڈنس اور پروڈکٹیوٹی برقرار رکھ سکتے ہیں. انہی سوالات کے جوابات جانیں گے. بالکل جی، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمیں جوائن کر چکے ہیں طلعت زبیر صاحب. آپ سے تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ نیگیٹو مائنڈ، نیگیٹو سوچ اور پھر ماحول کس طرح سے ہمارے مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اصل چیز اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ نیگیٹیوٹی لے کے اس دنیا کے اندر نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو 25 سال کی عمر تک ہمارا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے آپس میں کنیکشن بنتے ہیں اور اس کا سائز پراپر میچور ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے ہم گھر کے ماحول سے، اور پھر جب آپ معاشرے میں باہر نکلتے ہیں تو ہم اس ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو غلط رویے ہم سیکھتے ہیں یہ ہم اسی ماحول سے سیکھتے ہیں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر کے اندر یا اپنے کام کاج کی جگہ کے اوپر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں مشکل لوگوں سے ڈیل کرنا پڑ جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہمارے سے جیلس ہو رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے سے کمپٹیشن میں ہیں، ایسے لوگ جو کہ خود کو ایک وکٹم اور مظلوم مائنڈ سیٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت سٹریسفل ہو جاتا ہے. اور سائنس بتاتی ہے کہ ایسے گھر یا ایسا ورک پلیس جہاں پر اس قسم کا انوائرمنٹ ہو، وہاں پر جو اوور آل گھر یا کام ہے اس کا کباڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہاں پہ خرابیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ایک بہت نیگیٹو ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا طلعت صاحب، لیٹ سپوز اگر ورک پلیس کی بات کی جائے، آفس کی بات کی جائے، یہاں پہ اگر بہت زیادہ کسی کو آفس میں نیگیٹیوٹی ملے اور وہ بہت زیادہ نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہر وقت نیگیٹیو باتیں کر رہے ہیں، تو اس کی شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے وہ شخص کہ اس کی شخصیت پہ اثر نہ پڑے اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی اس کی مجبوری ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم مشکل لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ڈیل نہیں کیا جاتا، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، کبھی غصہ بھی کرتے ہیں، ہم کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ سامنے والا جو ہے وہ کچھ ہو کے نہیں، بن کے نہیں دکھا رہا ہوتا، تو پھر اس چیز کا ہمارے اوپر بہت سٹریس آتا ہے. ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ہماری ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ہمارا دھیان جو کہ کام اور پروڈکٹیوٹی کی طرف ہونا چاہیے تو وہ منفی سوچوں کی طرف چلا جاتا ہے. جب آپ منفی سوچ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے، آپ ڈسٹرکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ لوگ نیگیٹو نہیں ہیں، گھر میں کوئی ساس بہو یا کوئی ریلیشن شپ نیگیٹو نہیں ہے، کام پہ باس یا کوئی کولیگ نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے کچھ رویے جو ہیں وہ خراب ہیں. جب ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کسی کے رویے خراب ہے تو ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے، ہم نام دے سکتے ہیں کہ اچھا اس کا رویہ بڑا کنٹرولنگ ہے. اچھا، جب وہ کنٹرولنگ بیہیویئر اس کا ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو سیکنڈ میں بتاتے ہیں کہ ہم بہت کنٹرولڈ اور بڑے سفوکیٹڈ فیل کرتے ہیں، ہمیں بڑی گھٹن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے غلط رویہ آپ کو اس کا شو ہو رہا ہے، وہ غصہ آپ کو شو کر رہا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگی. جب آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگ کو، تو اس کا بھی جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بات چیت کرنے کی گنجائش جو ہے وہ بنتی ہے، کیونکہ جو جذبات کا نظام ہے وہ سبمٹ کر جاتا ہے اور جو عقل کا نظام ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جب آپ پھر اس سے بات کرتے ہیں اور اپنی کوئی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک رویہ ہے مجھے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اگر آپ ایک بہترین انسان اور اگر آپ اس رویے کو بھی ٹھیک کر لیں تو ہم ایک بہترین ریلیشن شپ کے طور پر آگے چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیگیٹو بیہیویئرز ہمیں کیا نظر آئیں گے؟ ایک یہ ہے کہ آپ چپ کی تھان لیتے ہیں، پتھر کے بت بن جاتے ہیں، فزیکلی تو پریزنٹ ہیں، مینٹلی کہیں اور ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ کرٹیسزم ہے، یعنی نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، یہ اس طرح ہو جاتا تو ٹھیک تھا، یہ اس طرح ہو جاتا تو ٹھیک تھا، آپ نے ایسے کیوں کر لیا، پہلے تو آپ ایسے کرتی تھیں، اب یہ کیوں ہو گیا، شادی کے شروع میں تو یہ ہوتا تھا، اب بعد میں ایسا کیوں ہونا شروع ہو گیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے کانٹیمپٹ، جسے ہم کہتے ہیں
جیسے کانٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے نا, تو توہین امیز رویہ. تو جب آپ کسی کو تانے دیتے ہیں, کسی کو آپ سارکاسٹک ریمارک دیتے ہیں, یا آپ کسی کی انسلٹ کر دیتے ہیں, کسی کو ابیوز کرتے ہیں, تو یہ ایک توہین امیز رویہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ڈیفینسونیس. جب ہمیں کسی سے کوئی چیز جاننی ہوتی ہے تو ہم ایسے سوال پوچھنے کی جگہ جس سے کہ ہمیں پوری بات کا سینیریو سمجھ میں آ جائے, ہم ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو جب آپ اس کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے جاتے ہیں اور وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے, تو آپ پھر وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ ڈیفینڈ کرے گا, اور جب کنورسیشن 1 منٹ سے اوپر جائے گی تو وہ اوفینسو ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ریئیکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے, تو ٹھیک 1 منٹ کے بعد اس کی توجہ اپنے خرابی سے اٹھ کے آپ کی خرابیوں کے اندر چلی جاتی ہے. اور ہم اگر دوسرے میں خرابیاں ڈھونڈنا چاہیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں. سو یہ جو ہے وہ جب آپ ان اسٹیپ وائز, یعنی پہلے آپ بیہیویئر کو پہچانتے ہیں, پھر آپ اپنے جذبات کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں, تیسرے نمبر پہ آپ انفلوئنس کرتے ہیں اس کے جذبات یا اس کے بیہیویئر کے اندر ایک ویلیڈیشن ڈھونڈتے ہوئے, چوتھے نمبر پہ آپ پھر باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں. تو اس سے آپ جو ہے وہ خراب رویوں کو, چاہے وہ کنٹرولنگ ہے چاہے وہ. لیکن زبیر صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا, اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی کا موڈ یا پھر رویہ نہیں بھا رہا, آپ کو نہیں اچھا لگ رہا, تو اس کا پھر کیا ہے, انسان اس سے اوائڈ کرے یا پھر کیا کرے؟ ایک تو ہمیں یہی آپشن نظر اوائڈ آتا کر ہے. ہی نہ سکتے ہو آپ تو. یہ بھی ہے کہ پھر اگر آپ اوائڈ بھی نہ کر سکتے ہو تو پھر دیکھیے ہم انہیں کہتے ہیں نیسیسری ایولز. ایسے لوگ جو نہ ٹھیک ہے, یو ول ناٹ بی ایٹ پیس ود یور سیلف. آپ کو اپنے اندر بے چینی محسوس ہوگی. لیکن ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پیور پازیٹیو ہو. اگر آپ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس جگہ میں پھنس گیا ہوں, کس مشکل بندے کے ساتھ میں پھنس گیا ہوں, تو پھر یہ آپ کی ایک نیگیٹو سوچ ہے. اگر آپ کی اسٹیپ افیکٹ ہوتی ہے, نیگیٹو سوچ ہے, آپ ایک مسئلے کے بارے میں کنٹینیوسلی سوچتے جاتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی حل نہیں نکال پاتے, تو یہ بھی ایک جو ہے وہ
नेगेटिव चीज़ है, आपके एक नेगेटिव इमोशन, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पॉजिटिव रखने का तरीका यह है कि आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है। हम जब आर्ग्यूमेंट्स के अंदर होते हैं तो हमने आर्ग्यूमेंट को क्या करना होता है, लूज या विन, विन करना होता है। और यही सही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स को विन नहीं करना होता, बल्कि ये कुछ जगह पर जो है वो हमारी हार में भी हमारी जीत जो है वो छुपी होती है। तो असल तरीका ये है कि आप कंपटीशन से बचें। आपको ये चीज़ कि मैंने उससे बेहतर बनना है, इस माइंडसेट से हट के आप पर्सनल एक्सीलेंस के स्टूडेंट बन जाएं कि मैंने खुद को रोज़ 5 से 10% बेहतर बनाना। आज मैं ऐसा क्या करूंगा कि मेरा रिश्ता 5% बेहतर हो सकता है। उसके रवैये को आप एक साइड पर रख के खाली अगर इस पॉजिटिविटी के साथ चलें कि मैं क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं क्या छोटी सी चीज़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं खुद बेहतर हूँगा, सामने वाला बंदा बेहतर फील करेगा और हमारा रिलेशनशिप ग्रो करेगा। तो अगर आप रोज़ ये चीज़ें करते हैं तो आप एक पॉजिटिव इंसान होते हैं। लेकिन पॉजिटिव इंसान को भी रोना आ सकता है। यस, डेफिनेटली। और अच्छा, बहुत सारे लोग हमने देखा है तलाल साहब कि वो अगर किसी एक प्रॉब्लम में होते हैं, और हम अक्सर मैं अपने आप को भी इसमें समझता हूँ कि हम अगर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए ना सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, बाकी 9 तो चीज़ें ठीक हैं, तो इसको छोड़ दिया जाए। हालांकि उसको फिक्स करने के तरीके में हम बाइसेप नेशन भी नहीं जाते। तो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, जो आपने बात सही की कि हम बेसिकली रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। हम वक्त से पहले जो क्या मसाइल आ सकते हैं हम उसको प्रिएम्प्ट नहीं करते, और फिर जब क्राइसिस सिचुएशन आती है, शेर सामने आके खड़ा हो गया तो फिर जो करना है वो शेर नहीं करना है, फिर हम क्या करेंगे। तो ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप खुद के ऊपर कॉन्टीन्यूसली काम करते रहते हैं। आप अपने आप को जो है वो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं अपने हालात का इफेक्ट ही हूँ, ठीक है। आप ये बात कहते हैं कि मैं अपने हालात को चेंज कर सकता हूँ। जैसे एक मूवी होती है, उसमें एक विलन होता है और एक विक्टिम होता है, तो ये तो बड़ा इमोशनल और तकलीफदेह मामला होता है। लेकिन असल कहानी किसकी होती है, विलन विक्टिम की या हीरो हीरोइन की? तो अगर आप किसी रिश्ते के अंदर अपने आप को हीरो हीरोइन के रोल के अंदर देखें, अगर आप अपनी बीवी को अपना जो है वो विलन के जगह आप सोचें कि ये मेरी हीरोइन है, तो अब आप उसको कैसे डील करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे आप शादी से पहले उसको अप्रोच करने के लिए या हनीमून पीरियड में आप कर रहे होते थे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच तलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे और नेगेटिविटी के ऊपर। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।